حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ جو ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، لیکن صدقہ بھی رزق حلال ہو، پاک رزق ہو، پاک چیز ہو جو اللہ کے راستے میں دی جائے۔ کوئی انسان بھی کسی کو غلط چیز دی جائے، دھوکے میں دے کا چیز دی جائے تو وہ کبھی بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ہے کہ مجھے جو چیز دو وہ پاک اور صاف کر کے دو، غلط کما کر غلط طریقے سے حرام چیز مجھے نہ دو، میں اس کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس کو لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو انسان کے مال کو پاک کرتا ہے۔ جب وہ مال انسان کھاتا ہے تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر نیک اعمال پیدا ہوتے ہیں، اخلاق کے عقیدہ پیدا ہوتے ہیں، صفات ذمیمہ سے انسان بچ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الصدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے مصیبتوں تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی مثال آئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ کتنا مقام رکھتا ہے، کتنے اس کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین راشی میں آ گئی، کانپنا شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پاک یہ تو بہت بڑی طاقت ہے جو آپ نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ فرمایا میں طاقت والا ہوں۔ اللہ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہاڑوں کو پیدا بنا دیا جو زمین کے اوپر ٹھہر گئے۔ زمین جو ہے کے اوپر جب آپ اللہ نے ان کو نصب کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ پہلے تو زمین نے پیدا فرمایا وہ بڑی طاقت والی تھی، اب پہاڑوں کو پیدا فرما دیے، جیسے زمین کو بھی راشے سے روک دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرمایا میرے پاس اس سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے لوہے کو پیدا فرما دیا کہ لوہے کے ساتھ پہاڑوں میں غاریں بناؤ، چھت اپنی رہنے کے لیے سہنے کے لیے مکانات بناؤ۔ اس کے بعد پھر کہتے یا اللہ پاک اس سے بھی بڑی آپ کے پاس طاقت ہے، تو اللہ تبارک نے فرمایا ہاں میرے پاس طاقت ہے۔ اللہ نے آگ کو پیدا فرما دیا، جب آگ کو پیدا فرمایا فرمایا کہ آگ کے اندر لوہے کو پھینکو، لوہے کو پگھلا کر پانی بنا دے گی، اس طرح جو کچھ بنانا ہے اس سے بناتے رہو۔ پھر کہتے یا اللہ پاک اس سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے، پہلے زمین کو پیدا فرمایا، پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پھر پتھر کو پیدا فرمایا، لوہے کو پیدا فرمایا، اس کے بعد آگ کو پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے پانی کو پیدا فرما دیا کہ جہاں آگ ہو وہاں پانی لے جاؤ اور ادھر جا کر پانی اس پر پھینکو، آگ ختم ہو جائے گی۔ پھر کریں گے اللہ اس سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرما دیا، ہوا کو چلا دیا، اسے پانی کو بھی خشک کر دیا۔ پھر عرض کرتے یا اللہ پاک اس بڑی طاقت آپ نے پیدا فرمائی، اس سے کوئی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بصدقۃ بیمینہ فاخفاها لا یعلم شمالہ، جو انسان دائیں ہاتھ کے صدقہ خیرات کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سب طاقتوں سے بڑی طاقت ہے۔ تو گویا کہ صدقہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، یہ مصیبتوں تکلیفوں کو دورتا ہے۔ الصدقۃ کنوز من الجنہ، صدقہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس خزانے کو انسان جو ہے وہ ڈھونڈے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور جو صدقہ کے اہل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔